خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اقبال بھائی. سر میں نے کہا خبروں سے بھرپور دن ہے اور خبروں سے بھرپور ماحول ہے اس وقت. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے پنجاب اسمبلی کی, ذرا ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں وہ ہو رہا ہے, کل میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حالیہ تاریخ میں یہ مناظر دیکھے ہوں کسی بجٹ سیشن میں. آج سینئر ممتاز سیاستدان اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ تاریخ میں کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے گا. جب بجٹ سیشن کال ہوا, کل بجٹ پریزنٹ ہونا تھا, نہیں ہو سکا. آج کے لیے ملتوی کیا گیا اجلاس. آج بجٹ پریزنٹ ہونا تھا, نہیں ہو سکا. دوبارہ ایک غیر معمولی چیز. کل جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ غیر معمولی ہے. کل ایک اسمبلی کے 2 اجلاس بلا لیے گئے. یہ آپ نے صحیح سنا, کل پنجاب اسمبلی جو کہ ایک اسمبلی ہے اس کے 2 اجلاس بلا لیے گئے. دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. پرویز الہی صاحب اور اب جو آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم اسپیکر ہیں, یہ استحقاق صرف اسپیکر کے پاس ہے, اسپیکر ہی اس اجلاس کو ہیڈ کر سکتا ہے. ہم نے اجلاس بلایا ہے کل دوپہر 1 بجے پنجاب اسمبلی میں, اور ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومت سے, یعنی کہ حمزہ شہباز اینڈ کمپنی سے, کہ آئی جی آئے, وہ سارے لوگ آئیں, معافی مانگے اور وہ ساری چیزیں, چونکہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ورنہ ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک یہاں جو دوسری سائڈ ہے گورنمنٹ سائڈ, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان اجلاس بلانا ہوتا ہے گورنر کا استحقاق, گورنر کرتا ہے کام. گورنر نے اجلاس آج کا ختم کر کے, گورنر نے اجلاس کل دوپہر 1 بجے بلا لیا ایوان اقبال میں. اس کی صدارت کرے گا ڈپٹی اسپیکر. ہم وہاں پر کل اجلاس میں آئیں گے اور وہاں بجٹ پریزنٹ ہو جائے گا. ابھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز صاحب فلیٹیز ہوٹل میں حلف وزیر اعلیٰ ہو گئے. اب کل ایک اور عجیب و غریب مناظر ہونے والے ہیں, تو ہم ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں, اسی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں, پھر کچھ اور موضوعات پہ آئیں گے. رؤف کلاسرا صاحب سینئر تجزیہ کارانہ میں جوائن کیا. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. رؤف صاحب کی آف کورس پنجاب کی سیاست پہ بڑی نظر ہے. اور سید حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب اسمبلی کی اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں, تو آف کورس بہت ریلیونٹ ہے اس حوالے سے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آف کورس فاروق حبیب صاحب, تینوں شکریہ. سر اس پہ تبصرہ فرمائیں, کیا ہوگا پنجاب اسمبلی میں, ہو کیا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ آپ نے جیسے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے, اس طرح کے مناظر ہیں ہمیں پہلے دیکھنے میں نظر نہیں آیا. ایک آیا تھا کرائسس, اور ہر دفعہ میرا خیال شریف فیملی سے ریلیٹڈ ہی آتا ہے. جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بالکل کوئی غیر معمولی کام ہوتے ہیں, اگر خود یہ پاور میں نہ بیٹھے ہوں. آپ کو یاد ہو ان کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت, یہ منظور وٹو صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں ان کے ساتھ ہی پرابلم ہو گیا تھا. میاں اظہر صاحب تھے ایک سٹیج پہ, وہ گورنر تھے وہاں پہ, حماد اظہر صاحب کے والد, حماد اظہر صاحب کے والد ہیں. ان کے ساتھ بھی ان کے ایشوز اسی طریقے کے ہوئے تھے, اسمبلی ٹوٹ. پھر آپ کو یاد ہوگا گرم یہ آئے تھے, ان کے چچا تھے ان کے یہ فواد چودھری صاحب کے, وہ گورنر الطاف سے, چودھری الطاف صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی مسئلہ. سو پنجاب میں یہ ہمیشہ سے جب بھی شریف فیملی کا رول رہتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی رولا پڑا رہتا ہے. سو اس کو میں تو ایز اے میرے لیے تو کوئی بہت بڑا بجٹ اجلاس میں ایسا کبھی نہیں ہوگا نا, بجٹ اجلاس میں اس طرح کی بات ہمیں یاد نہیں آ رہی, اور میرا خیال تماشا سا بن گیا. اب یہ ڈیمانڈ آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے اسپیکر کی یا تحریک انصاف کی کہ جناب پہلے آئی جی آئے اور کون سیکرٹری آئے, چیف سیکرٹری آئے؟ اس پہ میری ایک بات ہے, وہ کیا اس کو آخری اس کو کنفرم کرنا پڑے گا. یہ چودھری صاحب جو ہے یہ معافی نہیں منگوانا چاہ رہے ان سے کہ وہ آئیں گے معافی مانگیں. میرا یہ خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے ایک بل پیش ہوا تھا وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں, پاس بھی ہو گیا تھا, جس میں چودھری پرویز علی صاحب نے یہ پاور دے دی تھی اسپیکر کو کہ اگر وہ صحافی کوئی ایسی خبر فائل کرتا ہے جس پہ رولا پڑے یا ان کا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے, یا کوئی بیوروکریسی جو ہے وہ احکامات نہیں مانتے, ان کو 3 مہینے وہ جیل بھیج سکتے ہیں. اسپیکر کے پاس پاور تھے, صحافی نے رولا شولا ڈالا, وہ میرا خیال واپس ہو گیا بل. اب اس میں یہ دیکھنا ہے, میں پورا اس پہ کنفرم نہیں ہوں, چیک کر لیں سرکاری ملازمین کا اطلاق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو چودھری صاحب کے ذہن میں پتہ کیا ہوگا کہ یہ آئیں گے, میں ہاؤس کو وہاں پر ریزائڈ کر رہوں گا, میرے پاس وہ لیگل پاورز ہیں, میں 3 مہینے ان کو چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو سزا دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آ کے ہاؤس کی سینکٹریٹی کو خراب کیا, آپ نے یہاں پہ پولیس لے کر آئے, آپ نے ساری چیزیں کی, اور ان کی رولنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اچھی خاصی یہ قانون کی شکل بھی رکھتی ہے. سو ممکن ہے یہ بات وہ سمجھتے ہیں ان کے لیگل, ان کے جو وزٹز ہیں اس کے حمزہ شہباز اینڈ کمپنی کے, کہ بھائی سب چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اگر ہم بھیجتے ہیں تو کیا پتہ ہے پرویز علی اندر ہو گیا تو کیا ہوگا, آئی جی اندر ہو جائے, چیف سیکرٹری اندر ہو جائے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے وہ میوریک بنے ہوئے ہیں پرویز علی صاحب, وہ تو جو آتے جاتے جائز ہے یہ جمہوریہ. میرا خیال یہ ہے آن اے فیئر نوٹ, یہ گورنر صاحب نے میرا خیال ہے انہوں نے غلطی کی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پرویز علی صاحب جب تک اسپیکر ہیں تو یہ پاورز ان کی ہیں, وہ اجلاس کو پریزائڈ کریں. ہاں, اور اسپیکر آئی جی کی طلبی کا مطالبہ کر کے اپنی پاور کو یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے انہیں یہ بات یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کی سینکٹریٹی خراب ہوئی ہے, پولیس آئی ہے, بدماشی کی گئی, مار پیٹ کی گئی ہے, تو پولیس اور یہ آپ کا چیف سیکرٹری ہاؤس سے بڑی چیز تو نہیں ہے نا. ایک سوورن ہاؤس ہے, پیپلز پارٹی سے پوچھو نا, پیپلز پارٹی کے بلا سکتا ہے اور بلا سکتا ہے. بالکل. تو سر سید حسن مرتضیٰ صاحب آپ بھی تھے آج کے اجلاس میں, کل بھی, تو اب سر آپ بتائیے, آپ جنرل سیکرٹری میں پیپلز پارٹی پنجاب کے, وفاق میں اور ویسے بھی خود آپ کی جماعت بھی بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ پارلیمان بالادست ہے, سب کو پارلیمان کے سامنے پیش ہونا چاہیے. دیکھو ہم نے تو فلاں کو بھی پارلیمان کے سامنے بلا لیا تھا. تو آج اگر اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے
کہ بھائی آئی جی صاحب آئے, چیف سیکرٹری صاحب آئے, تو کیا حرج ہے اس میں کہ ان کو لایا جائے ایوان میں؟ بہت شکریہ جی سر. وسیم بھائی, گزارش یہ ہے, میں کل بھی اسمبلی میں موجود تھا اور وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی رہا. میں اسپیکر صاحب سے بھی ملتا رہا اور حکومت کا موقف بھی جو تھا وہ بھی ان تک پہنچاتا رہا. ہاں, میں اور ملک احمد خان صاحب دونوں تھے. صحیح ہے. ہم نے ایک چیز دیکھی, آپ آئی جی کا پیش ہونا, چیف سیکرٹری کا پیش ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کو ہونا چاہیے. جیسے ابھی کلاسرا صاحب نے کہا, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی ہے, پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کی عزت احترام کی بات کی ہے. صحیح ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ نہ پیش ہوں. ان کے پیش ہونے میں بھی کوئی کباط نہیں ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ کل بجٹ سیشن تھا, اس میں بجٹ سپیچ ہونی تھی, بجٹ لے ہونا تھا, اور اس دن کے ایجنڈے پہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف بجٹ سپیچ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اجلاس 2 دن کے لیے ایڈجرن ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت کو کہتے کہ آپ ان کو بلائیں, اور وہ آ جاتے. لیکن جب یہ چیز طے ہو گئی وہاں پہ مذاکرات میں کہ ہم نہ آئی جی کو بلاتے ہیں نہ چیف سیکرٹری کو بلاتے ہیں, آپ بجٹ لے کریں, صرف بجٹ سے پہلے آپ اتنی اجازت دیں کہ ہمارے 15 آدمی اپوزیشن کے اور 4 لوگ حکومت کے یہ بات کریں گے. وہاں پہ جو تحفظات ہیں, جو حکومت اپوزیشن چاہتی ہے, وہ ہاؤس کے سامنے رکھے, اپنا مدعا سامنے رکھے, جو زیادتیاں ہوئی, جو وائلیشن ہوئی, جو وہ سارا وہ کرے, اور اس کے بعد بجٹ ہوگا لے, اور پھر اجلاس جو ہے 2 دن کے لیے ایڈجرن ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں طے ہو گیا تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نہ پرہیز علی سے مان گئے تھے. ایڈوائزری میں یہ بات طے ہو گئی, اور پہلے تحریر بھی لکھی گئی جو کہ حکومت نے اپوزیشن نے لکھی. حکومت میں اس میں جو ترامیم کروانی تھی وہ ان کی مشاورت سے کروا کے پھر وہ ٹائپ ہوئی, اور جب یہ سارا عمل مکمل ہو گیا تو اس پہ اسپیکر صاحب نے کہا چھوڑو یار لکھنا لکھانا, جب بات ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور اجلاس شروع کرنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ جب اجلاس شروع ہوا تو وہاں پہلے تو عطا صاحب والا جو ایشو تھا وہ ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بالکل وہ سپیچز بھی کروائی, وہ تلخ جملے, اور حالانکہ یہ بات طے تھی کہ وہاں کسی کی تضحیق نہیں ہوگی, اپنا مدعا جو ہے وہ بھرپور انداز میں بیان کیا جائے. الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ہماری دشمنی کسی سے نہیں, قانون کے تابع ہیں سارے, آئین کے تابع ہیں سارے, لیکن ہر آدمی کا نہیں سر وہ تو ہو گیا نا. اگر آگے بتایا نا کہ کیا ہوا جب یہ سب طے ہو گیا تھا, تو پھر آج یہ کچھ مطلب آج دوبارہ کیوں اجلاس ملتوی ہو گیا؟ اب کل 2 اجلاس کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن اس پہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو ان کا آج بھی بڑا احترام کرتا ہوں, کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے اعتبار حوالے سے بھی, اور ویسے بھی وہ ایک بڑی رواداری. اور آپ کہہ رہے ہیں چیز طے ہو گئی تھی پہلے, پرویز الہی صاحب نے بعد میں اس کی خلاف ورزی کی اور دوبارہ وہی بات کر دی کہ نہیں پہلے آئی جی کو بلاؤ, یہ کہہ رہے ہیں ہم. اور وہاں جا کے پھر وہ بضد ہو گئے کہ آئی جی کو بلاؤ اور چیف سیکرٹری کو بلاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ تابع ہیں پارلیمنٹ کے, وہ پارلیمنٹ سے کوئی. تو پھر آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ اس لیے نہیں بلا رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بجٹ سیشن, اور بجٹ سیشن میں یک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے, اس لیے نہیں بلا رہے. ہم کہتے ہیں کہ بجٹ سیشن میں بھی وہ آنے کو تیار ہے, لیکن اگر آپ کسی بات پہ ٹھہریں گے, کوئی بات آپ اگر اس پہ سیاست نہیں کریں گے, سیاست ہونی چاہیے, پازیٹو سیاست ہو, آپ بجٹ ساتھ ساتھ بجٹ چلنا چاہیے, ساتھ ساتھ جو دیگر امور ہیں بے شک آپ وہ بھی چلائیں. ہر چیز سر مسئلہ ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ طے ہوا تھا, اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لکھت پڑھت میں تو ہوا نہیں کچھ, وہ کہیں گے ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو پیش کرو, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو پیش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, پیش ہونا چاہیے, تو کر دیں پھر. دیکھیں آئین تو تحریری ہے نا جی, لیکن یہ جو معاہدہ آپ کا ہوا ہے جس کے آپ کہہ رہے ہیں مس کمٹمنٹ کی چوائس آپ نے, وہ تو تحریری نہیں ہے نا. وسیم بھائی میری عرض کو سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آئین تو تحریری ہے, وہ توڑ دیتے ہیں لوگ, تو یہ لکھت بھی اگر ہوتی تو کم از کم ہمارے پاس دکھانے کو تو ہوتا ہے نا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا آئین توڑا, ابھی تو وہ کہیں گے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اٹ از یور ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ. میری گزارش سن لیں, جب آدمی نے کسی چیز سے بھاگنا ہو تو وہ کوئی بھی راستہ لے سکتا ہے. آپ کے سارے جرنلسٹ, سارے صحافی وہاں پہ موجود تھے,
آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیوں داخلہ بند کیا گیا اسمبلی کے اندر.